فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إنك ميت وإنهم ميتون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں گزارا کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و اعمال، آپ کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار کا پتہ چلے کہ آپ کا دن کیسے گزرا کرتا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کے بارے میں ہوگا کہ سرور کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام نے کس طرح گزارے، آپ کی بیماری کی شدت اور اس کی کیفیت کیا تھی۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو سیدہ فاطمہ اور دیگر صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی۔ وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، وہ دن سب سے پر رونق والا دن تھا۔ ہر چیز روشن ہو چکی تھی، بہت نور والا دن تھا۔ لیکن 12 ربیع الاول جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ دن روشنی کے باوجود تاریکی کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دنیاوی زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ برزخی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، نہ ہی اس کے بارے میں شریعت نے کچھ ہمیں آگاہ کیا۔ اور دوسرا عقیدہ اکثر مسلمان کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دنیا کی زندگی میں حیات تھے، اسی طرح برزخی زندگی میں بھی حیات ہیں، لیکن وہ حیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی طرح ہیں۔ آپ کو تمام منظر نظر آ رہا ہے، آپ اپنے صحابہ کا، اپنی امت کا تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بالکل اسی طرح زندہ ہیں قبر کے اندر جیسے ایک انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے بارے میں قرآن کریم، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ سے ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ صحابہ اکرام جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، وہ پہلا معنی ہی مراد لیتے ہیں کہ آقا کی زندگی بہت پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ نے جب اپنی عمر پوری کی، آپ خالق حقیقی سے جا ملے، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کے حوال، اس کے حالات ہم سے مخفی ہیں، نہ صحابہ کو پتہ تھے نہ ہمیں پتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کا منظر بیان کیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے آقا، آپ سے پہلے کسی کو اس طرح کی زندگی نہیں دی گئی کہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہو۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کہ جو لوگ آپ کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے ہیں، ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ زمر میں فرمایا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اے آقا، آپ نے بھی اس دنیا سے ایک دن رخصت ہونا ہے، آپ کو بھی موت واقع ہوگی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد کا موقع ہے۔
کفار مکہ نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ ہمارے سردار، ہمارے رول ماڈل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے، ہم نے جہاد کر کے کیا کرنا ہے، ہم دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا، وما محمد الا رسول، ہے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنا کر بھیجے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو بھیجا گیا، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اے لوگو اگر اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کر دیں یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ نے یہ سخت ترین فیصلہ سنایا، جو دین سے پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کی اپنی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، ان آیات کی روشنی میں مشہور مفسر تفسیر احسن البیان کے مفسر لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئی کہ انک میت وانہم میتون، آقا آپ نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، لوگوں نے بھی ایک دن فوت ہو جانا ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر ہے، اس چیز کا اس بات ہے کہ آپ نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ نے اس دنیا سے نہیں جانا، آپ پر موت واقع نہیں ہوگی، صاحب تفسیر لکھتے ہیں آپ کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات ہی نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے آخری دنوں میں اعمال کچھ ایسے تھے کہ جس سے پتہ لگتا تھا کہ آپ کا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے، لیکن آخری سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ ہر سال ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے، لیکن آخری سال آپ نے سیدنا جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اسی طرح سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت، یہ سورت مکمل نازل ہوتی ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر تھی کہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے سیدنا عبداللہ بن عباس وہ شخصیت ہیں جنہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی کہ ان کو قرآن کریم کا علم سکھا دیا جائے۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ میرے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر اس صورت میں ملتی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں ایک نبی کا مقصد دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام پورا پہنچا دیا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ استغفار کثرت سے کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، گویا کہ آپ کی وفات کی خبر اس صورت میں ملتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج کیا۔ حج کے موقع پر آپ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو لگنے لگا شاید کہ آپ جدا ہونے والے ہیں۔ آپ نے کہا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید کہ آج کے بعد میں کبھی حج نہ کر سکوں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور میں اپنے رب سے جا ملوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں میں نے آپ کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، کیا اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے آپ پر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے؟ صحابہ نے گواہی دی۔ آپ نے آگے سے کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میرے صحابہ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو آج تک نہیں آئے یا اس مجلس میں حاضر نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میرے صحابہ مجھ سے اگر ایک آیت کا علم سیکھو، ایک حدیث کا تمہیں علم ہو تو لوگوں تک اس کا پیغام ضرور پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ تم نے ضرور کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی تو اس کے بعد آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں 29 صفر 11 ہجری
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں جو آج کل جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھانے جاتے ہیں۔ واپسی پر آپ کے سر میں شدید درد کا آغاز ہوتا ہے۔ درد اس قدر شدید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھ لی ہے۔ آپ اسی حالت میں گھر آتے ہیں۔ آپ کے جسم میں اتنی حرارت ہے کہ پٹی باندھنے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا سر بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ اس کیفیت میں آپ نے 13 یا 14 دن گزارے۔ اس کیفیت میں 11 دن ایسے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کی امامت کروایا کرتے۔ شدید بیماری کے عالم میں آپ مسجد نبوی میں جایا کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیمار ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کرنے آتے ہیں۔ آپ کی تیمارداری کی، دیکھا کہ آج کی طبیعت پہلے سے اچھی لگ رہی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کا انتظار کر رہے، اے علی بتلاؤ آقا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا پہلے سے طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ کی قسم اے علی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ہے مجھے یاد ہے بنو عبد المطلب کے جب ہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ ہو جاتا۔ یہ بیماری کے آثار ایسے لگ رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب صحت یاب نہیں ہوں گے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کی بیماری کو لے کر بہت پریشان تھے۔ آپ نے آخری جو نماز صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز تھی۔ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو نصیحت کی۔ ان نصیحتوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اے میرے صحابہ وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے، وہ چاہے تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اتنی بات کہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک کونے میں جا کے رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ آقا نے تو ایک شخص کی بات کی ہے، کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ اختیار اگر دیا ہے تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی وصیت کی کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ آپ نماز مغرب کو ادا کر کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ عشاء کا نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ وقت کے بعد ہوش آیا، کہا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں آقا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے کوئی اور نماز پڑھا دے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے غسل کیا، اٹھنے لگے، پھر آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، لوگ مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ لوگوں کی امامت کروائیں، عشاء کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، سیدنا ابو بکر کو کہو لوگوں کی امامت کروائیں۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی آقا سیدنا ابو بکر تو بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو روتے ہی رہیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں۔ آپ نے پھر یہی کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے پھر آگے سے تکرار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، کہا ابو بکر کو نماز کا حکم دو۔ سیدنا ابو بکر نے لوگوں کی امامت کروائی۔ آپ نے وہ دن، اس کے بعد سیدنا ابو بکر نے 17 نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں لوگوں کی امامت کروائی۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے، جمعہ کے دن، ہفتہ کے دن، اتوار کے دن مکمل نمازیں سیدنا ابو بکر نے پڑھائی، اور آخری نماز سوموار کے دن فجر کی نماز تھی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری ایام میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ازواج مطہرات کے ہاں باری لگائی ہوتی کہ آج کی رات میں نے کس بیوی کے پاس گزارنی ہے۔ بیماری اس قدر شدید ہے، آپ روزانہ یہ سوال کرتے ہیں آج کی رات میں نے کس کے پاس گزارنی ہے، کل کی رات میں نے کس کے پاس گزارنی ہے۔ آپ کے ازواج یہ بات سمجھ گئی کہ آپ سیدنا عائشہ کے یہاں رہنا چاہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کی بیماری کے ایام سیدہ عائشہ کے گھر گزار لیں، ہم آپ کی تیمارداری کرنے وہاں آ جایا کریں گے۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی نے آپ کو کندھا دیا، آپ ان کے درمیان میں گھسیٹتے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے سیدہ عائشہ کے گھر جاتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کمزوری کا عالم یہ ہے کہ مٹی کے زمین کے اوپر آپ کے پاؤں کے نشان بھی پڑ رہے ہیں، آپ کے اندر چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں اتوار کے دن یعنی وفات سے ایک دن قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ نے چاہا کہ میں رک جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروائیں۔ آپ نے سیدنا ابوبکر کو اشارہ کیا، اے ابوبکر تم نماز کو جاری رکھو۔ آپ سیدنا ابوبکر کے بائیں ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا سیدنا ابوبکر کی امامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کروا رہے ہیں اور لوگوں کی امامت سیدنا ابوبکر کروا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نماز مکمل کی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف نہیں لائے۔ سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر مبارک سے پردے کو ہٹایا، مسجد نبی میں جھانکا، صحابہ اکرام کو دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق نماز شروع ہونے لگی ہے، لوگوں کی کثیر تعداد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے مسکرائے اور آپ نے سیدنا ابوبکر کو اشارہ کیا، ابوبکر لوگوں کی امامت کرواؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نماز شروع ہو چکی تھی، لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ پر نور ہے، آپ لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ قریب تھا کہ لوگ نماز توڑ دیتے، آپ نے پردے کو آگے کر دیا۔ وہ آخری مسکراہٹ جو صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی۔ اس کے بعد سوموار کے دن فجر کی نماز کے بعد چاش کا وقت ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میری لگتے جگر سیدہ فاطمہ کو میرے پاس لایا جائے۔ سیدہ فاطمہ آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب کیا، سیدہ فاطمہ سے کوئی بات کہی، آپ رونے لگی، پھر کوئی بات کہی، آپ ہنسنے لگی۔ بعد میں پوچھا کہ کیا بات کہی تھی؟ مجھے فرمایا اے میری بیٹی، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے سنا، ہزاروں کی طرح رونے لگی۔ پھر آپ نے پاس بلایا، کہا میری بیٹی پریشان نہ ہو، جنت میں گھر والوں میں سب سے پہلی ملاقات تیرے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب اپنے بابا کو دیکھتی کہ اس کا تکلیف میں ہیں تو کہنے لگی واہ کر با ابا، اے ابا جان آپ کی تکلیف کس قدر زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، فرمایا لیس علی ابیکی کرب بعد الیوم، اے بیٹی پریشان نہ ہو، تیرے بابا پہ آج آخری تکلیف ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف تیرے بابا پر نہیں آئے گی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کچھ وقت گزرا، آپ نے مسواک کی خواہش طلب کی کہ جب سیدہ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں، آپ مسواک کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں مسواک کرنے کو چاہا۔ سیدہ عائشہ نے مسواک کو صاف کیا، اپنے دانت مبارک سے اس کو چبایا، نرم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی، آپ نے مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے گھر والوں، جبرائیل علیہ السلام باہر آ چکے ہیں، آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سیدہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ پر سلام پیش کیا، کہا آقا باہر ملک الموت کھڑا ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اللہ نے اجازت کے لیے مجھے حکم دیا کہ آپ سے پہلے اجازت طلب کی جائے۔ آپ نے اجازت دی،
ملک الموت بھی اندر آیا، اس نے سلام پیش کیا، کہا آقا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں رہ لیں، اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اپنے اللہ سے جا ملیے۔ آقا علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ پڑا ہے، اس میں پانی ہے، آپ کی تکلیف اس قدر زیادہ ہے، کبھی آپ چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، کپڑے کو سائڈ پر کرتے ہیں، پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پیالے میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ گیلے کر کے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی زوجہ بیان کرتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کے پاس اپنے کان کیے، آپ کچھ فرما رہے ہیں، سنو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، کہ موت کی بہت سختیاں ہیں، موت کی بہت سختیاں ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت پڑھی، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اٹھایا، فرمایا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اتنی بات کہی، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں مجھے محسوس ہو گیا کہ آقا علیہ السلام اب دنیا سے جانے لگے ہیں، آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی انگلی نیچے آنے لگی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کو چارپائی کے اوپر رکھ دیا، اس کے بعد میں نے آپ کے اوپر چادر ڈالی جو داری دار سفید کلر کی چادر تھی، چادر ڈالی۔ مسجد نبوی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی خبر ملے آقا علیہ السلام کی صحت کے بارے میں۔ سیدہ عائشہ نے گئی، مسجد کا دروازہ کھولا اور ایک ہی بات کہی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اے صحابہ، آقا علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اس وقت اپنے کسی کام سے اپنے دور کے گھر میں گئے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر مسجد نبوی میں ہیں، تلوار کو نکال لیتے ہیں، کہا جس نے یہ بات کہی کہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آقا علیہ السلام اس دنیا سے نہیں گئے، آپ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں۔ سیدنا ابو بکر بھاگتے ہوئے آئے، سیدہ عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے میت کا بوسہ لیتے ہیں، کہا آقا آپ کی زندگی بھی اللہ نے بہت پاکیزہ بنائی تھی، آپ کی موت بھی اللہ نے بہت پاکیزہ بنائی تھی، آپ کے اوپر اللہ کبھی دو موتیں نہیں جاری کرے گا، جو موت آنی تھی آقا وہ آپ کے اوپر آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا، سیدنا عمر کو کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا ابو بکر ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں، خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ اے لوگو، تم میں سے ہی جو یہ بات سمجھتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام کی کرتا ہوں، سمجھ لو، سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بات سمجھ لے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ بیان کرتے ہیں یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی آیت کو سننے کے بعد میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا، میں زمین پر گر جاتا ہوں، مجھے لگا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے میت کے پاس کھڑی ہیں اور بات کیا کہہ رہی ہیں یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، اے ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو پکارا اور آپ نے لبیک کہہ دیا، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، اے وہ ابا جان جس کا ٹھکانہ، جس کا انجام جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر
آپ کی وفات کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ آپ یہ بات کہتی ہوئی زاروں کی دار رو رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو پتہ لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، خبر ملی، چیخ مارتے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ صحابہ تیمارداری کرنے گئے، افسوس کا اظہار کرنے گئے، کہا جن آنکھوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، آپ کی وفات کے بعد جب ان آنکھوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھنا، ان آنکھوں کا کیا فائدہ، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ کیفیت ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے، آخر غسل کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ عام حکم تو یہ ہے کہ کپڑے اتارے جاتے ہیں پھر غسل دیا جاتا ہے۔ صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کو کیسا اتارا جائے۔ روایت آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ابھی آپس میں یہ بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نیند آتی ہے، نیند کا غلبہ آیا، تمام صحابہ اکرام سو جاتے ہیں۔ اچانک سے ایک آواز آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے تو کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال آپ کو غسل دیتے ہیں۔ آپ کے لیے قبر کو تیار کیا گیا، حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار ہوئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انبیاء کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں انبیاء کو موت آتی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپ کو دفنا دیا، اب کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھایا جائے۔ صحابہ جاتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں، آپ کے حجرہ میں داخل ہوتے ہیں، جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں۔ ایسے آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ جب آپ کی قبر کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی، تو سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ جب مٹی میں قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی، ہم مٹی ڈال کر باہر نکل رہے ہیں، حجرہ عائشہ کے باہر ایک عورت کھڑی ہے جس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ وہ سیدنا انس کو مخاطب ہو کر کہتی ہے، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ اے انس، تمہاری ہمت کیسے ہو گئی، تمہیں کس طرح کی ہمت مل گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی؟ کس قدر وہ ان صحابہ کا جذبہ تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں کس قدر اپنے اوپر برداشت کیا۔ یہ بات کہنے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدنا انس رونے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے، اے فاطمہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی تدبیریں، اللہ رب العزت کا حکم آ چکا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہیں۔ یہ کیفیت مدینہ منورہ کی ہے کہ جس دن 12 ربیع الاول کو صحابہ بیان کرتے ہیں، مدینہ روشن ہونے کے باوجود ہر چیز تاریکی میں ہے، صحابہ اکرام زاروں کی طرح رو رہے ہیں، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نانا نانا کہہ کے پکار رہے ہیں، صحابہ اکرام غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت مدینہ کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ 12 ربیع الاول کا دن کتنی مرتبہ آیا، لیکن کسی نے ایسی خوشی کا اظہار نہیں کیا جو آج کے مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ہم آپ کے امتی ہیں۔ ہم اس چیز پر جتنا شکر ادا کر لیں وہ کم ہے، لیکن جو خوشی کا اظہار آج معاشرے میں کیا جا رہا ہے، کیا وہ خوشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منائی؟ کہ آپ کے صحابہ نے منائی؟ 23 مرتبہ دور نبوت میں یہ دن آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، میں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابوبکر نے 2.5 سال خلافت کی، 2 مرتبہ یہ دن آیا، آپ نے عید میلاد النبی نہیں بنائی، اس دن جشن کا اظہار نہیں کیا۔ سیدنا عمر 10 مرتبہ آپ کی خلافت میں دن آیا، آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ سیدنا عثمان 12 مرتبہ آپ کی خلافت میں دن آیا، آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔
سیدنا علی جو آپ کے داماد بھی ہیں، 4 مرتبہ آپ کی خلافت میں دن آیا، آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں بھی یہ دن آیا، کبھی آپ نے اس دن خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ جن کی بنیاد پر آج فقہ رکھی گئی، سیدنا امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں امام سے بھی ثابت نہیں کہ اس دن کسی خوشی کا اظہار کیا جائے یا اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ دن صحابہ اکرام نے نہیں بنایا، محدثین نے نہیں بنایا، کسی امام نے نہیں بنایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن اس قدر شدید اختلاف ہے کہ کس دن کو ہوئی۔ ایک قول ملتا ہے 1 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرا قول ہے 4 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تیسرا قول ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ایک قول ہے سفر کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ انسان خوشی منائے تو کس دن خوشی منائے؟ انسان صحابہ اکرام کو دیکھے کہ وہ خوشی نہیں بناتے تھے، محدثین خوشی نہیں بناتے تھے، پھر انسان یہ بات کہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں بنا رہے۔ قیامت کا دن ہو، اگر اللہ رب العزت ایک انصاف کا ترازو یہ رکھیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی کی خوشی بناتے تھے، 12 ربیع الاول کو جشن مناتے تھے، وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں، جو لوگ خوشی نہیں بناتے تھے وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ ذرا تصور کریں، صحابہ اکرام، محدثین، ائمہ اربعہ اور دیگر لوگ جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، وہ تو خوشی نہیں مناتے تھے، وہ لوگ کس سائڈ پر ہوں گے؟ اور جو لوگ خوشی مناتے تھے ان کے پلڑے میں کون لوگ ہوں گے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ اتنا ہی کافی ہے۔ انسان سمجھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے۔ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے، جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احکامات سیکھے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو بلند فرمائے، آخرت میں ہمیں ان کی سفارش کا مستحق بنائے، روز قیامت حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام پینا نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن جب جنت میں چلے جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔